عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور فرمایا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دی گئی اسے بہت بڑی دانائی دی گئی، اسے بہت بڑی خیر ملی جسے حکمت نصیب ہو گئی، بہت بڑی اللہ نے اسے خیر عطا کر دی۔ پہلے تو فرمایا کہ حکمت خدا کا فضل ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے اس کا فضل۔ لیکن یہ کہ ومن یؤت الحکمت، جسے مل گئی نا یہ حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے بہت بڑی بھلائی ملی ہے، خیر کثیر اللہ نے اسے عطا کر دی۔ حکمت کے معنی اور مفاہیم کتاب و سنت سے تلاش کریں گے تو حکمت سے مراد قرآن پاک بھی ہے، نبوت بھی ہے، تقوی بھی مراد ہے، فقہ بھی مراد ہے، لیکن عرف عام میں اصطلاح میں حکمت سے مراد دانائی ہوتا ہے، تدبر، معاملہ فہمی، سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، فقط جذبات کی رو میں نہ بہہ جانا بلکہ بہت ساری چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا۔ ہمارے ہاں رجتوں میں جب سے تلخی آئی ہے تو جذبات میں ہیجان بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس شاید سارا کچھ موجود ہے پر دانائی نہیں، حکمت نہیں، الا ماشاءاللہ۔ امت مسلمہ عام آدمی سے لے کر وقت کے حکمرانوں تک وہ تدبر، دانائی، غور و فکر، معاملہ فہمی، اس شعور سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے خاندانوں کے بڑے، قبیلوں کے بڑے، برادریوں کے بڑے، اداروں کے، تنظیمات کے بڑے، وہ اگر خاص دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ معاملات کو لے کے چلیں تو بہت ساری آزمائشوں سے بچا جا سکے، شاید بہت سارے کام مزید احسن انداز میں آگے بڑھائے جا سکے۔ ہمارا جذباتی ہونا، ہمارا ہر کام کو جوش میں لینا اور ہوش سے بالکل کام نہ لینا، یہ چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے، سنوارتا نہیں۔ آپ غور کریں اپنے دائیں بائیں کے ماحول کے اندر تو ہماری معاملہ فہمی آہستہ آہستہ کمزور ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں کوئی جذباتی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تو پہلے سے بڑے جذباتی ہیں، بالکل تیار بیٹھے۔ خاتون نے تھوڑا سا رو دیا ہے، بات رو کے بتائیے، ہو گئے ہم جذباتی۔ ہم نے یہ سمجھا نہیں کہ جو یہ بات کر رہی ہے اس کو تول تو لوں، کوئی ضروری ہے کہ وہ ساری بات ٹھیک ہی ہو؟ اس پر اگر مکمل تدبر کیا جاتا، اس کو اچھے طریقے سے پرکھا جاتا، پھر اس کے بعد اس کو بھی حوصلے کا کہا جاتا، خود بھی ذرا حکمت اور دانائی سے کام لیا جاتا، تو شاید ہم بہت ساری بزرگوں کی بے ادبیوں سے بچ جاتے، شاید گھر کو توڑنے سے بچا لیتے۔ پھر ایک شخص ہمیں آ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی تیرے بارے میں بڑی سخت بات کر رہا تھا، سخت زبان استعمال کر رہا تھا، اس نے تجھے بہت ہی برا بھلا کہا، کوئی جملہ خیر کا تیرے بارے میں اس نے کہا ہی نہیں، اور وہ لفظ جو میں کہہ نہیں سکتا وہ اس نے بتا دیے۔ تو پہلے تو آپ آنے والے سے یہ سوال کریں، اس سے یہ پوچھیں کہ تو اگر میرا خیر خواہ تھا تو اتنی دیر سنتا کیوں رہا؟ اور سامنے والا بات کہتا ہی اس کے ساتھ ہے جس کا اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے تھوڑی سن لینی ہے، اسی کو تو اتنا خیر خواہ تھا تو اتنی لمبی سن کے آیا، اور پھر اگر تجھے اتنا ہی پیار تھا کہ تو رہ ہی نہیں سکا اور فٹافٹ آ گیا بتانے کے لیے، تو نے اسے سزا کیا دی، جواب کیا دیا؟ اتنی توہین اس نے اگر کر دی تھی بقول تیرے تو چپ کر کے سنتا رہا، ایک جملہ بھی تیری زبان سے نہیں نکل سکا، تو کہہ ہی نہیں سکا، اس کا مطلب ہے کہ تو غیبت پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو کہیں نہ کہیں شامل ہے اس بات میں۔ تو معاملات، پھر میں ایک چھوٹی سی گزارش میں نے بزرگوں سے کرنی ہے، نوجوانوں سے تو ہیں ہی ساری باتیں، بزرگوں سے بھی۔ ہمارے بزرگ جذباتی نہ ہوں تو کمزور ضرور پڑ جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، حالانکہ بچوں کو ہمیشہ چھاؤں کی ضرورت رہتی ہے،
وہ جتنا بھی روئے نا اس کی خواہش ہوتی ہے چپ مجھے میری اماں ہی کرائے، چاہے اس کی اپنی عمر 60 سال کیوں نہ ہو گئی ہو، اس کا دل کرتا ہے کہ میں جب ڈگمگانے لگوں تو فوراً میرا والد آ کے کہے کہ تو فکر نہ کر، میں مسئلے کو دیکھ لوں گا، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ بزرگ کیا کرتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تیرا کام ہے، تو جان اور تیرا کام جانے۔ تو آپ اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے تو بیچارہ تو الجھ جائے گا، بڑی ساری آزمائشوں میں آ جائے گا۔ آپ اگر اپنی شعوری عمر کو بڑا کریں، شعوری، ہمارے ہاں نا ہماری ویسے عمر بڑی ہوتی ہے، شعوری عمر نہیں بڑی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت عطا فرمائے، لیکن جو بچے اب نارمل ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ خود 14 سال کا ہے، اس کا دماغ 1.5 سال کا ہے، یعنی اس کی جسمانی عمر بڑھ گئی ہے، ذہنی عمر ابھی چھوٹی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شعوری طور پر بڑے بچے ہیں، ایسے ضدیں کرتے ہیں کہ جیسے چھوٹا سا بچہ ضد کر رہا ہے، شعوری طور پر کمزور ہیں، ابھی بھی وہ حرکتیں کرتے ہیں جو بڑے چھوٹے جوانوں کو کرنی چاہیے، جو نو عمر نو خیز لوگوں کو کرنی چاہیے وہ والے کام کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ تو حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو لیں، آپ جذباتی نہ بنیں، آپ تھوڑا وقت گزاریں۔ آپ کوئی بھی معاملہ ہے، قرآن پاک نے نا بار بار کہا کہ رب کی ہستی پر بھی غور کرو، وقوع قیامت پر بھی غور کرو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، پر شرط یہ ہے کہ تم غور کرو، شرط یہ ہے کہ تم غور کرو۔ رشتے بھی نبھائے جا سکتے ہیں پر کاش کہ ہم غور کریں، تدبر نہیں، غور و غوض نہیں، معاملہ فہمی نہیں، شعوری بات۔ ایک ہوتی ہے بحث کی گفتگو، بحث کی گفتگو آپ سارا دن کریں کوئی نتیجہ نہیں، آپ بیٹھ کے آپس میں مناظرہ 2-3 دن کریں کوئی رزلٹ نہیں، لیکن حکمت کا ایک جملہ سوچ کے زاویے بدل دیتا ہے، دانائی کی ایک بات آپ کی طبیعت کے دھارے بدل کے رکھ دیتی، حکمت کا ایک فکرہ انسان کی بھٹکی ہوئی سوچوں کو حق کا رستہ دکھا دیتا ہے۔ اسی لیے تو میرے رب کا قرآن سارا حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے یعلمکم الکتاب والحکمہ، میرے رسول تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے، کتاب بھی سکھائیں گے، دانائی سے بھی تمہارے دل بھرپور کر دیں گے، حکمت لے۔ ہمیں نہ حدیثیں ہر جمعے میں سنائی جاتی ہیں، ہر مسجد میں سنائی جاتی ہیں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا شکوہ ہے کہ لوگ حدیث پر کان اس طرح کھڑے نہیں کرتے جس طرح اور کئی باتوں پر کھڑے کرتے ہیں۔ آپ اگر سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے تو کائنات میں سب سے بڑے حکیم کی بات سنائی جا رہی ہے، اس دھرتی پہ آنے والے سب سے بڑے مدبر کی بات سنائی جا رہی، حکمت کے ساتھ اپنا وقت گزاریں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں ایک بات سمجھائی ہے، سنن ترمذی میں حدیث ہے، اور کمال دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو حکمت بھری بات ہے نا یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، وہ جہاں بھی ملے نا مومن کا زیادہ حق ہے کہ اسے حاصل کرے۔ حکمت کی بات اس کا وارث ہے ہی مومن، دنیا میں جہاں بھی کسی کو حکمت ملی نا کسی نبی کا صدقہ ہی ملی ہے، وہی کے ذریعے ملی ہے۔ غیروں کے پاس جو آسمانی وحی کو نہیں مانتے ان کے پاس حکمت ہوتی نہیں، یہ مومن کا ہی ورثہ ہے، اسے چاہیے جلدی سے حاصل کرے، ورثہ اسی کا ہے۔ وہ اگر کوئی غیر بھی بات کر رہا ہوگا نا تو فیضان کسی مومن کا ہی ہوگا، وہ کسی مومن کا فیضان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ حکمت اور دانائی کی بات، تدبر کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے، جلدی سے حاصل کرو، جلدی سے اس کے قریب جاؤ، جلدی سے اس کے حصول کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے کریں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے بہترین مجلس وہ ہے جہاں حکمت کی بات ہوتی، وہاں ضرور جا، وہاں جا کے بیٹھ، وہاں سے تو حکمت حاصل کر، یہ تیری گمشدہ میراث ہے، اس کو لے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے جایا کر جہاں حکمت کی محفلیں ہوں، جہاں سمجھدار لوگ بیٹھتے ہوں، معاملہ فہم، وہاں جا کے بات سیکھا کر۔ آپ یقین کریں
کہ بزرگوں کی مجلس سے آپ کو نا کتابوں کا نچوڑ ملتا ہے، کتاب و سنت سے مفاہیم عکس کر کے وہ ہمیں دیتے ہیں، اور بہت ساری علم پر لکھی گئی تصانیف کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کر دیتے ہیں۔ تو حکمت سیکھیں، دانائی سیکھیں، تدبر والی زندگی گزاریں، کسی چیز کو بھی لیں تو ذرا غور و خوض کے ساتھ لیں، تھوڑے معاملہ فہم بنے۔ چھوٹی سی بات اور کر لوں، سازشی نہ بنے۔ ہمارے ہاں نا سازش کرنے کے لیے، کہانی بنانے کے لیے لوگوں کو بڑا موقع میسر آتا ہے، لیکن اسی کے مثبت پہلو لینے کے لیے، اسی کا اچھا انداز اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، تدبر کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ جس کے پاس تم حکمت دیکھو نا، اس پر ناز کیا کرو، غبطہ کیا کرو کہ یہ بندہ سمجھدار ہے۔ سمجھدار لوگ کسی کو میسر آ جائیں تو بڑی غنیمت ہے، اگر کسی کو سیانا بندہ زندگی میں مل جائے تو بڑی غنیمت ہے۔ شکر ادا کرو اگر کوئی اچھا مشورہ دینے والا موجود ہے، اللہ کا شکر ادا کرو اگر کسی کے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے کہ اسے صحیح راہ دیتا ہے، جو اچھا مشورہ دیتا ہے، جو خیر کی بات بتاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، امام بہقی نے حدیث لکھی ہے، حضور فرمانے لگے کسی مسلمان بھائی کو حکمت کی بات بتا دینا یہ تیری طرف سے اس کے لیے بہترین تحفہ ہے، یہ تو نے اچھا تحفہ دیا ہے۔ اگر تو نے کسی کو دانائی والی بات بتا دی، حکمت والی بات بنا دی، اگر تو نے شعور اس کا صحیح کر دیا، شعور۔ ایک دوست نا مجھے ہالینڈ سے ملنے آئے، تو اسی لب و لہجے میں وہ پلے بڑے تھے، تو انہوں نے پاکستان پہنچ کے مجھے فون کیا، کہنے لگے میں نا کچھ تھوڑی سی نا موٹیویشن لینا چاہتا ہوں آپ سے، آپ مجھے موٹیویٹ کر دیں گے؟ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے آپ کے ساتھ نشست بک کرانے کا کیا طریقہ ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں آپ کے ساتھ سیٹ بک کرانے میں؟ میں نے کہا بس ایک ہی کام ہے کہ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا، کیونکہ حکم ہے کہ جمعے والے دن گردنیں نہیں پلانگنی۔ اور دوسرا یہ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کسی کو عقل دیتا ہے وہ ذاتی سمجھ لیتا ہے، پھر اسے بیچتا ہے، پھر وہ سیٹیں بک کرتا ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر میں آپ کو کوئی حکمت کی بات بتا سکوں نا تو میرے لیے دعا کرنا۔ سیٹ میں نے کیا بک آپ کے ساتھ کرنی ہے، کیا لینا دینا ہے، میں تو خود فقیر ہوں، کاسا لیس ہوں، مدینے والے سے بھیک لیتا ہوں، اور جو قطرے نصیب میں آتے ہیں وہ حضور کے غلاموں کو دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ یہ خدمت قبول کر لے۔ تو باقی آپ کہنے لگے جی نہیں وہ موٹیویشنل جو لوگ ہیں نا وہ سیٹ، میں نے کہا وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، اور ویسے بھی جو بکتی بکاتی ہے وہ حکمت تو نہیں نہ ہوتی، حکمت تو انمول ہوتی ہے، جو خریدی جا سکے، جو بیچی جا سکے وہ حکمت تو نہیں نا میرے بھائی، وہ تو انمول شے ہے، وہ تو کہیں سے ملتی ہے، اور اگر مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر کیا بات ہے، پھر تو ویسے بھی درویش نے کہا تھا دنیا اتے تھوڑے ہی رہ گئے، قدر شناس سخن دے، چند تو لوگ رہ گئے ہیں جن کی سمجھ میں بات آتی ہے، ورنہ تو یہ کہ کئی سنتے ہیں تو خالی سر ہی دھنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دانائی، تدبر، آپ دیکھیے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کی، کتنی عطا کی؟ حضور کو شعور، بلندی، پختگی، معاملہ فہمی، تدبر، چیزوں کو پرکھنا کتنی عطا کی۔ شیخ عبدالاقصی محدث دہلوی شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے عقل کے 1000 حصے کیے ہیں اور 999 حصے عقل اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باقی ایک حصہ ساری دنیا کو ملی ہے جس سے انجینئر بھی بنے، سائنسدان بھی بنے، عالم فاضل شیخ مفتی محدث مفکر بنے، 999 تو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ تو جن کے پاس اتنا شعور ہے وہاں سے شعور لینا چاہیے، کہیں اور جانا چاہیے؟ شعور تو سارا حضور کے دروازے سے ملتا ہے۔ آپ ذرا حضور کی حکمت کو دیکھیے گا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نا اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ قریش مکہ نے جب تعمیر کیا نا خانہ کعبہ، تو وہ نا چونکہ بات بات پہ لڑ پڑتے تھے، اور میرا قبیلہ آگے جائے گا، میں آگے بڑھوں گا، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ آج بھی کئی خاندانوں میں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے پوچھو، ہمیں آگے لگاؤ، ہماری چودراہٹ کا اعلان کرو، ہمیں بڑا تسلیم کرو۔
वो छोटी छोटी बातों पे, हत्ता के हौज पर घोड़े को पानी पिलाना है तो पहले मैंने पिलाना, इस पर भी लड़ाई हो जाती थी। तो खाना काबा की तामीर सारे मिल के कर रहे थे। अब कई कबीले थे, खाना काबा मुकम्मल हो गया तो आपको पता है तवाफ शुरू भी हजर अस्वद से होता है, ख़त्म भी हजर अस्वद पे होता है। ये जन्नत का वो अजीम पत्थर जिससे आगाज़ो इख्तिताम होता है, हर एक की ख्वाहिश थी कि ये पत्थर हम नस्ब करेंगे, उठा के हम लगाएंगे ताकि क़यामत तक ये एजाज़ हमारे हिस्से में आए। अब उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली। कबीला अब्दुद्दार के लोगों ने तो इस तरह किया कि नौजवान भी जमा कर लिए, तलवारें भी इकट्ठी कर ली कि जिस कीमत पे भी हमें ये काम करना पड़ा, नस्ब हमने करना है पत्थर। एक प्याले में खून रख के उस पर हाथ डाल के उन्होंने कस्में भी उठा ली कि हम ये काम करेंगे। हर कबीला यही कह रहा था। और जब बात बड़ी बढ़ गई ना, तो अबू उमैया बिन मुगीरा एक सियाना आदमी था, वो कहने लगा यार लड़ो ना, एक तरीका होता है ना किसी चीज को भी हल करने का। उसने कहा यार इस तरह करो, एक मसला इस तरह करके ना हल कर लें, एक बात मैं ना बताऊं, आपस में ना लड़ो। कल जो बंदा सबसे पहले हुदूदे हरम में दाखिल हो, वो कोई भी हो, जो फैसला करें कबूल कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, हाँ हो गई सबकी, कुर्बान जाएं। सबसे पहले हुदूदे हरम में मदीने वाले महबूब तशरीफ लाए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो हर बंदा खुश हो गया, कहने लगे लो भाई ये तो सादिक और अमीन है, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमीन है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा जी आप जो फैसला भी करें कबूल है, आप बता दें कौन सा कबीला हजर अस्वद उठा के, बाकी खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, हजर अस्वद कौन सा कबीला लगाए। पहले तय कर लिया था जो हुजूर फैसला करेंगे सबको कबूल होगा। अब अगर हुजूर एक के हक में फैसला कर देते तो तैयार थे ना बाकी कबूल करने को। अब वो सारे कबीले नजरें हुजूर पे लगाए, नतीजा निकलना है। ये समझ लें पास फेल का नहीं, फर्स्ट सेकंड का नतीजा है। किसको शहादत मिलती? ई शहादत बजोरे बाजू ने किसको मिलती है? कुर्बान जाऊं हुजूर की हिकमत पर, नबी पाक के तदब्बुर पर। अब एक को भी अगर हुजूर कहते तो लगा दे तो बाकी वादा कर चुके थे मानेंगे, पर यार परेशानी तो होती है ना कि हम सेकंड आ गए, थर्ड आ गए। अब ये सब चाह रहे थे शहादत लेना, तो रसूल पाक ने ना चादर बिछाई, हजर अस्वद उठा के रखा, फरमाया लड़ो ना, सारे ही एक एक कोने से चादर पकड़ लो, कुर्बान जाएं। सब ने उठा लिया और उठा के ऐन उस जगह ले आए जहां नस्ब करना था। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से पकड़ा, वहां लगा दिया। अब कोई सबसे पूछता ना किसने लगाया है, तो सब यही समझते थे हमने ही लगाया है, और आखिरी फैसला ये था हम सब ने लगाया है। ये हिकमत है रसूल पाक की। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। हम पता क्या करते हैं, हम जज्बात का इस्तेसाल करते हैं। कुछ लोगों के जज्बात पे कदम रख के कुछ लोगों को खुश करते हैं। यूं ना करें, चलें, सबको तो बंदा खुश नहीं कर सकता, पर इस्तेसाल न करें, तौहीन न करें, तज़हीक ना करें, दिल तोड़े ना। सबके जोड़ नहीं सकते तो चलो किसी का तोड़े ना। सबके साथ तो आप नहीं चल सकते, हर बंदे को तो खुश नहीं कर सकते, लेकिन इस्तेसाल ना हो, किसी की तौहीन ना हो, किसी को ये ना महसूस हो कि मुझे अहमियत नहीं दी गई, कुर्बान जाएं। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतह मक्का वाले दिन ना उनके हाथ में झंडा था, लंबरदार थे। कोई हिकमत बन गई, उनको माजूल करना था, किसी और को उनकी जगह मुकर्रर करना था। अब फतेह मक्का है, सामने कुरैश हैं, उनके सामने किसी सहाबी को माजूल करना है, फतह हो रही है। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, अब उनकी जगह किसी को मुकर्रर करना है। बात भी कोई इतनी बड़ी नहीं, बस हिकमत का तकाजा है कि उनको तब्दील करके किसी और को लगाया जाए। ये शान है मेरे रसूल पाक की, ये दानाई, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये समझ, सारी कायनात की अकलें कुर्बान। इकबाल कहने लगे अकल कुर्बान कुन बपेशे मुस्तफा, कहने लगे मैंने अपनी अकल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दी है। क्या अंदाज है, क्या तदब्बुर है, क्या सोच है। हजरत साद बिन उबादा को माजूल करके किसी और को लगाना था, झंडा किसी और को देना था, सिपा सालार किसी और को बनाना था। पता है हुजूर ने क्या किया?
نبی پاک نے حضرت سعد بن عبادہ سے کہا تیری جگہ نا جھنڈا تیرے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے. آپ یقین کریں کہ اپنی جگہ پہ بندہ بیٹے کو بیٹھا دیکھے نا، کوئی اور بیٹھ جائے تو شاید دل ٹوٹ جائے، پر اپنی جگہ پتر بیٹھ جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ لو میری کوئی سیٹ سنبھالنے والا آ گیا، اب خیر صلاح ہے، اب کچھ نہیں ہوتا، اب جو ہے کام چلے گا. حضرت سعد بن عبادہ کو ہٹانا حکمت تھی، لیکن کریم نے ان کے بیٹے کو ہی لگا دیا. کوئی بندہ لب کشائی کر ہی نہ سکا، لوگ دانت دبا کے رہ گئے. یہ کمال، بس پھر کہنا پڑتا ہے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ انداز کریمانہ حضور کا. اپنی زندگی میں نا تھوڑا تدبر سیکھیں. تدبر. آپ نے ناراض نہیں ہونا، کہہ دوں ایک چھوٹی سی بات. مجھے کئی دفعہ نا اس نوجوان کو ڈانٹنے کو دل کرتا ہے جس سے نا اماں کی اور بیوی کی لڑائی بھی صحیح نہیں ہو رہی. میں کہتا ہوں یار تجھے اللہ نے شعور دیا ہے، تو نے تو دنیا کو فتح کرنا تھا، اب تو یہی الجھ کر رہ گیا ہے. وہ مہربانی کریں جی کوئی دعا کر دیں. کس کے لیے؟ بیوی سیانی ہو جائے، اماں سمجھ. تو میں کہتا ہوں نہ بھی سیانی ہو تو پھر بھی گزارا کریں. آپ کچھ بڑا کام کریں زندگی میں، آپ کچھ انقلاب قوم کے لیے، ملت کے لیے، مذہب کے لیے، نظریے کے لیے. یہی الجھے رہنا ہے ساری زندگی. آگے بڑھے. اتنی بھی شعور ہمارے پاس تدبر کی کمی آ جائے کہ گھر کا نظام بھی ہم سے ٹھیک نہ ہو، یہ ٹینشن لے کے ہم بال سے وید کر کے بیٹھ جائیں. تدبر کا معاملہ کریں، حکمت کا معاملہ کریں. بیوی کا اور اماں کا اتنا مقابلہ نہیں ہوتا جتنا سوکنوں کا مقابلہ ہوتا ہے، سوتن کا جتنا مقابلہ ہوتا ہے. تو رسول پاک کی بارگاہ میں تو 11 ازواج مطہرات رہتی تھی، 9 بیک وقت موجود ہوتی تھی. تو تدبر کے ساتھ حضور نے سب کے حقوق ادا کیے، حکمت کے ساتھ سب کے جذبات کا خیال رکھا. ہر ایک کو حضور نے شان دی. تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں نصیحت لکھی. حضور نے ہر ایک کو عظمتوں سے نوازا، شان عطا فرما. ہم کیا ہیں؟ الجھ گئے. چھوٹا سا مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تھوڑا تدبر دکھائیں، تھوڑی سوچ آپ بڑی کریں، تھوڑا حوصلہ. اور اس کے لیے نا سب سے زیادہ سینا اس نے ہے جو سب سے زیادہ سیانا ہے، جو سب سے زیادہ. ہاں یہ اگرچہ پنجابی کا جملہ ہے پر میں نے اس کو پورا نچوڑا ہے، اس کو میں نے نچوڑا ہے اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ عقل ہوئے تھے. ہاں جو سیانا ہے وہ بہرحال پریشان تو عقل ہوئے تھے. اگلی گل میں نہیں جی کرنی، وہ تو پتہ ہے، لیکن عقل ہوئے تھے پھر سوچا چنگیاں نے. اتنی بری چیز. آپ یقین کریں جو سیانا ہے، جو سمجھدار ہے، وہ سب کی سنتا ہے. کئی دفعہ دل کرتا ہے اپنی بھی کہنے کو، لیکن نہیں کہہ پاتے. کوئی حرج نہیں، جن کی سن رہے ہیں ان کو تو تسلی ہو رہی ہے نا، وہ تو سکون میں ہے کہ نہیں. تو تدبر والی، حکمت والی. دیکھیں حضور کا طریقہ نور دیکھیں ذرا. غزوہ حنین کے موقع پہ نا، حنین کے موقع پہ بہت سارا مال غنیمت آیا. تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ جو لوگ نیا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ان کی تالیف قلوب کے لیے مؤلفۃ القلوب کو زیادہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا دل ٹھہرے اسلام پر، ان کی طبیعت جمے. اور کئی دفعہ یوں بھی ہوتا تھا جب کوئی کلمہ پڑھتا تھا تو اس کے رشتہ دار ناطے توڑ دیتے تھے، تعلقات ختم کر دیتے، مال و اسباب ملتا تھا تو اس سے طاقت بھی میسر آتی تھی. اس میں سے نا نیا کلمہ پڑھنے والوں میں سے زیادہ لوگ قریش میں سے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، حضور کے قریبی. ان کو جب زیادہ مال ملا نا تو مدینے میں سے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ جہاد کی باری آتی ہے تو ہم اگلی صفوں میں ہوتے ہیں، اور مال بٹا ہے تو ان کو زیادہ ملا ہے. ایک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہماری تو تلواروں سے ابھی بھی خون ٹپک رہا ہے اور مال ان کو زیادہ مل گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بلا کے فرمایا یہ بات ہوئی ہے یا رسول اللہ؟ ہوئی ہے. فرمایا بلاؤ نا سب کو حضور نے ایک جگہ پہ جمع فرمایا. ذرا انداز دیکھیے گا بات کا. کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت نہیں دی؟ اہل مدینہ سے بات ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم تنگ دست نہیں تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں وسعت نہیں دی؟ کیا تم آپس میں لڑا نہیں کرتے تھے؟ میری وجہ سے اللہ نے تمہیں محبت نہیں عطا کر دی؟ یہ حضور نے بات کی.
اب ان کی نظریں جھک گئیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بلندیوں والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ احسان ہے سارا ہم پر. اب حضور سامنے والے کے جذبات اور اس کے حضور کہہ دیتے، ڈانٹ دیتے، کوئی بات کر دیتے، حضور کرتے تو اس کو بھی قبول کرتے، لیکن حضور نے ڈانٹ کر بات کو کچلا نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ جذبات کو ایک نیا رخ عطا کیا. حضور فرمانے لگے تم میری بات کے جواب میں کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ، اہل مکہ نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے آپ کو یہاں رہنے کو جگہ دی. تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلواریں لے کے آئے تھے، ہم تھے جو دفاع میں آگے بڑھے. تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مال اسباب آپ کی خدمت میں، تم کہو نہ کہو. وہ رو پڑے کہ نہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے، یہ تو اللہ رسول کی بلندیاں. اب وہ باتیں نہ، پہلے ان کے جذبات اور تھے، اب بات آنسوؤں میں آ گئی، درد میں آ گئی، رو پڑے. عاشق دا کام نہیں رونا تونا تے بنا رویوں نہیں منظوری. یہ عاشق سدا ہی روندا رہندا ہے، پاویں وصل ہوئے پاویں دوری. وہ رو پڑے نا تو حضور نے ایک جملہ کہا جو ساری صورتحال ہی بدل گیا. ایسی حکمت والی بات حضور نے فرمایا میرے بھولے بھالے غلاموں، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں گے تو بھیڑ اور بکریاں لے کے جائیں گے، اور تم جب مدینے جاؤ گے تو اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جاؤ گے. تم یہ پسند نہیں کرتے کہ میں تمہارے بس. پھر تو نا جذبات تھے کہ وہ آنسوؤں کے رستے بہ گئے اور ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں. یہ تدبر ہے، یہ حکمت ہے. حضور جذبات کو صحیح رستہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ آئے، کچھ دن حضور نے مسجد قباء کے پاس قیام کیا، پھر حضور آگے بڑھے مدینہ شریف کی جانب. ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں، ہر ایک کی خواہش ہے حضور میرے گھر میں رہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ بندے کو کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ نوکری زیادہ کرتے ہیں، ڈیوٹی زیادہ کرتے ہیں، غلامی زیادہ کرتے ہیں، محبت زیادہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن نفرت تو کسی سے بھی نہیں نا، دل میں بیزاری تو کسی سے بھی نہیں نا. یہ تو نہیں نا کہ فلانا بالکل فارغ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. چلے محبت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی بالکل فارغ تو نہیں نہ ہو سکتا. قربان جائیں، ہر ایک کہہ رہا میرے گھر آئے میرے گھر آئے میرے گھر آئے. اب اگر حضور خود فرما دیتے نا کہ فلاں کے گھر جاؤں گا تو شاید کچھ دلوں میں بات آتی، پر میرے رسول پاک کی حکمت، نبی پاک کا تدبر، حضور کا کمال. فرمایا بھی تم میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو، میں نے یہ کام ہی اللہ کے سپرد کر دیا ہے. میری اونٹنی معمور ہے، جہاں رب حکم دے گا چاہے گا وہاں بیٹھ جائے گی، جہاں رب چاہے گا، تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات آئے نہ. یہ حکمت ہے، یہ دانائی ہے. حضور تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹنی اس جگہ بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے. گھر تھا سامنے حضرت ابو ایوب انصاری کا، اور اونٹنی بیٹھ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اچانک بیٹھ گئی، حضور نے لگام اونٹنی کے گلے پہ ڈال دی. اونٹنی ایک دفعہ پھر اٹھی، پھر گھومی، پھر دوبارہ اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی. جب دوبارہ بیٹھ گئی سمجھ گئے سارے کہ یہ تو واقعی اللہ کی طرف سے مامور ہے. اسی جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے. آپ اپنی زندگی میں تھوڑا تدبر تو پیدا کریں، تھوڑی دانائی تو لائیں، تھوڑا سا نا سوچ سمجھ کر چیزوں کو آپ کریں. کچھ لوگوں کو بات کرنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے، بڑی جلدی، اور وہ ایسی بات بھی کر دیتے ہیں جو تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تکلیف کا وہ بظاہر تو انہوں نے کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے جملہ، لیکن کیا مطلب کچھ دن پہلے ایک دوست نے بڑے پیار سے بات کر دی، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کرتا. وہ کہنے لگے جی ایک بات کرنی تھی. میں نے کہا جی کہیں. کہنے لگے یہ مولوی اور پیر امیر امیر لوگوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا سبحان اللہ، اب کیا جواب ہے اس کا؟ میں انہوں نے آخیا میں کہہ رہا تھا حل یہ کہ تم ہی امیر ہو جاؤ، یہی حل ہے نا جی اس کا. یہ کیا مطلب بات؟ کوئی امیر غریب کا مسئلہ نہیں ہوتا. میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن یار آپ فٹافٹ بات نہ کر دیں، آپ چیزوں کو سوچیں. میں کئی دفعہ 200 میل کا سفر کر کے گھر آ جاتا ہوں اور پٹرول اپنی جیب سے ڈلواتا ہوں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، دیانتداری سے کہہ رہا ہوں. ایسے بھی سنگی ہیں
یہ بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں. ایک دفعہ پنڈی سے واپس آ رہا تھا. کچھ لوگ پیار کرتے ہیں نا، میرا موبائل خراب کم ہی ہوتا ہے، کوئی تحفے میں لے جاتا ہے اکثر نکال کے. اب بھی خراب ہو گیا. رات میں نے ایک بچے سے کہا میں کیا ایت کی کوئی سستا جا لمنا ہے. وہ کہنا جی کیوں؟ میں کہ نکل ہی جانا ہے. کہنا کسی نے دینا جو تو پھر کچھ اجدا دیو لے کے. یہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ کہ پنڈی سے لوٹ رہے تھے، رستے میں کسی نے محفل میں کسی نے جیب شیب بھی سارا کچھ صاف کر لیا. پیٹرول پمپ پہ گئے تو میرا خیال تھا ڈرائیور کے پاس پیسے ہوں گے. میں نے اس سے کہا پیٹرول، تو کہنے لگا پیر صاحب میرے کو تو کوئی شے بھی نہیں. تو کسی دوست کو بلایا، اس نے 2000 روپیہ دیا، پیٹرول ڈلوایا. یہ غریبی کے لیے نہیں سنا رہا، اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی رحمتیں. صرف آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی جملہ جب ہم بولتے ہیں، کوئی بات جب ہم کرتے ہیں تو تھوڑا اس میں اگر تدبر ہو، اس میں تھوڑی سی حکمت ہو، اس میں تھوڑی سی دانائی ہو، اس میں کچھ ایسا معاملہ ہو تو پھر چیزیں اور ہوتی ہیں. میں نے اس سنگی سے، اور بھی کئی دوست اس طرح کے ملتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ اگر ہم امیروں کے گاہک ہوتے نا تو تم اس مسجد میں بیٹھے ہوتے جس کے چاروں کونوں میں اے سی لگے ہوتے، بڑی وسیع و عریض ہوتی، بڑا کچھ تمہیں نظر آتا. یہ حال دیکھ کے ہمارا دیکھ لو کہ ہم امیروں کی طرف کتنا جاتے آتے ہیں، ہماری کیا پوزیشن ہے، کس طرح کا ماحول ہے. تو جلدی نہ کریں. یہ میں نے اپنے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے بات نہیں کی. ہمیں تو اور بھی کچھ کہہ دیں کوئی حرج نہیں، پھر کیا ہے، یہ کر یار دے نام دا ملے مینا. لیکن میں روٹین کی بات کر رہا ہوں. اس طرح کی بات ہم ابا جی سے بھی کر دیتے ہیں کہ مینوں پتا ہے بڑا پتر کماؤ ہوئے تاں تہاڈا دھیان ادھر ہے، تب بھی بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بات ہم اکثر جگہوں پہ کر دیتے ہیں. یہ بات ٹھیک، آپ تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. میں یہاں سے سفر کر کے وہ دور گیا 2.5-3 گھنٹے، علاقے کا نام نہیں لیتا، لوگ پہچان، جلسے کا ٹائم لیا ہوا تھا ان لوگوں نے. ہم ان کے علاقے میں پہنچ گئے، جا کے ٹیلی فون کیا کہ جناب آج آپ کا جلسہ کرنے لگے. اوہو وہ تو کینسل ہو گیا ہے، اجازت ہی نہیں ملی، آپ کو بتا ہی نہیں سکے. وہ کہا تھا، فون کیا تھا، پتہ. اب تدبر کی بات ہے نا، ہمارے بچے پریشان ہو گئے نا، سانو پریشان کیتا. میں نے ان سے کہا کہ پتر یہاں حکمت بھی ہے ایک، اگر ہمیں کو مجبوری بن جاتی تو. اتنی جلدی نہ آوازار ہوں چیزوں سے کہ کوئی نہ دسیا ہی نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں، بلاوا نہ فون، سناوا نہ چار. اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ تھوڑی حکمت کے ساتھ زندگی. یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جلد باز ہیں، جلدی کرتے ہیں، اس کا نقصان ہمیں خود ہوتا ہے. بھائی میرے ساتھ کئی دفعہ اس میں بیمار ہو گیا، کسی پروگرام پہ نہیں جا سکا، گھر میں کوئی ایسا ایشو ہو گیا، تو اگر کسی نے کسی وجہ سے کہہ دیا یاد نہیں رہا تو کیا ہو گیا ہے. آپ تحمل، بردباری اپنی زندگی میں لائیں. آپ یقین کریں ہنڈیا جب ابلتی ہے تو اس کے اپنے کندھے جل جاتے ہیں سارے، اور اگر اعتدال میں رہے تو اس کا اپنا وجود جلنے سے بچ جاتا ہے. نہ اتنا ابلیں کہ اپنا ہی جسم جل جائے. تدبر کے ساتھ جئیں گے. ہم تو ماننے والے اس دین کے ہیں جو دین حکمت والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دی گئی اسے بڑی ہی خیر دی گئی. اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی میں حکمت عطا فرمائے. آخر دعوانا